السلام علیکم۔ ہر چیز ایک مخصوص عمل سے گزر کر ہی مکمل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح تمہارے صبر کا پھل بھی پک کر تیار ہو رہا ہے۔ جب وہ مکمل پک جائے گا تب بھی وہ میٹھا اور لذیذ ترین ہو کر تمہیں نصیب کیا جائے گا، لہٰذا یقین اور دعائیں جاری رکھو۔ اللہ اور آپ کے درمیان جب بھی فاصلہ آ جائے، اس فاصلے کو جلد از جلد مٹانے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ فاصلہ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ آپ نے بس اپنے بستر سے اٹھ کر جائے نماز تک جانا ہے اور سب دوری ختم۔ ہم انسان شاید اللہ کی بے حد محبت کو سمجھ ہی نہیں پاتے، اس لیے مایوس ہو جاتے ہیں، ورنہ وہ بادشاہ ہو کر بھی ہم سے محبت کرتا ہے، لہٰذا پلٹ جائیں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ہم انسانوں کو تو چاہیے ہم اس رب کا شکر ہماری کچھ دعائیں کرنے پر بھی کریں۔ سوچیں، جو کچھ آج تک آپ نے مانگا وہ سب ملا ہوتا تو کتنے مسائل ہوتے اس وقت آپ کے ساتھ، اس لیے اس کی حکمت پر سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہر چیز اور ہر انسان کا ایک اختتام ہوتا ہے۔ اس زندگی میں ہمیں کچھ ایسے کام ضرور کرنے چاہیے جن سے ہم اپنی موت کے بعد بھی زندہ رہ جائیں، تو جہاں جس اچائی کا اچھا موقع ملے وہ کر ڈالیں۔ کسی کا دکھ سن لینا، کسی کے کام آ جانا، یا اپنے الفاظ یا اپنے انداز سے کسی کی دلجوئی کر دینا بہت بڑے کام ہے، لہٰذا اس مختصر سی زندگی میں کچھ کام ایسے کرتے رہیے اپنے لیے، اپنے رب کے لیے، کیونکہ حقیقت وقت وہی ہے، باقی سب خاک ہے۔ اور پھر وہ بے بسی تمہیں کہیں سجدہ کرواتی ہے، کہیں فریاد لے کر خالی جھولی پلاتی ہے۔ جب ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے ہم سمجھ پاتے ہیں اس رب کی کس کس نعمت کا شکر ادا کرنا بنتا ہے۔ ہم بھول ہی جاتے ہیں ہمارا یہ صحت مند جسم کتنی بڑی عنایت ہے اللہ کی، پھر اچانک سے کوئی بیماری آزمائش بن کر ہمارے اندر شکر کے جذبے کو مزید بہتر بنا دیتی ہے۔ اپنی زندگیوں اور ان میں موجود اس کی رحمتوں کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ ہم اس کے کسی کرم کا بدلہ نہیں چکا سکتے، وہ بہت مہربان اور شفیق ہے۔ جب آپ شدید پریشان اور اداس ہوں، اچانک کہیں تسلی بخش الفاظ پڑھنے کو مل جائے تو سمجھ جائیں وہ رب آپ کو اشارہ دے رہا ہے، میرے بندے پریشان مت ہو، میں تیرے ساتھ ہوں۔